اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج 17 رجب ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کے دن بہت ہی خاص دن ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس دنیا پر نازل فرماتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں، تو ناظرین وہ پوری دنیا پر پھیل جاتے ہیں، گلیوں میں، سڑکوں پر، مسجدوں کے دروازوں پر، گھروں میں، ہر جگہ پر، ہر مقام پر پھیل جاتے ہیں۔ اس وقت جو انسان جو کام کر رہا ہوتا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، جس یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی تڑپ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس تڑپ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ فرشتے ان رجسٹروں پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ رجسٹر اللہ کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، اللہ کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہے، لیکن قربان جاؤں میرے اللہ کے۔ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ جس کے والد کا نام یہ ہے، جس کی ماں کا نام یہ ہے، وہ آپ کو آپ کے اس صفاتی نام سے پکار رہا تھا، اس آیت کے ساتھ آپ کو پکار رہا تھا۔ فلاں بندہ نماز فجر پڑھ رہا تھا، فلاں ظہر پڑھ رہا تھا، عصر پڑھ رہا تھا، عشاء پڑھ رہا تھا، مغرب پڑھ رہا تھا، فلاں نفل پڑھ رہا تھا۔ اس حالت میں وہ بندہ آپ کو پکار رہا تھا، دعا میں مانگ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ ناظرین، اللہ کا قرآن عرش بریں کا خزانہ ہے۔ انسان جو مانگ رہا ہے، اللہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ درجہ انسان کو دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان جب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، اللہ کو معبود حقیقی مان کر مانگتا ہے، تو میرا اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنایا، اس وقت شیطان بھی موجود تھا، جو ایک جن تھا، لیکن اتنا عابد تھا، اتنا زاہد تھا، اللہ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا، فرشتوں کا معلم بن گیا۔ اللہ پاک نے جب اس دنیا کو بنایا، انسان کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو سب کو کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن یہ شیطان مردود اکڑ میں آ گیا اور اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا، تو اس نے اللہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ، مجھے تیرے جلال کی قسم، میں قیامت تک اس انسان کو بھٹکاؤں گا، تیری نافرمانی پر آمادہ کروں گا۔ تو اللہ نے بھی جواب دیا کہ مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے، جو میرے خاص بندے ہوں گے تم ان کو نہیں بھٹکا سکو گے۔ کوئی بندہ گناہ کرے گا، پہاڑوں جتنے گناہ، پوری کائنات جتنے گناہ بھی لے کر آ جائے، میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے غلطی نہ کی ہو۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن غلطی کے بعد معافی مانگنا یہ انسان کی دلیل ہے۔ اللہ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ میرا رب خوشی خوشی اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو ناظرین، جمعرات کا دن ہے۔ آج کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ کی ہر ٹینشن، آپ کی ہر مشکل، آپ کی ہر پریشانی، آپ کی ہر حاجت اللہ کے حکم سے پوری ہوگی۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے،
اللہ سے آپ گڑ گڑا کر مانگو گے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے۔ پوری کائنات اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے جلال میں، اللہ کے نام میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پوری کائنات میرے اللہ کی عبادت نہ کرے، میرے اللہ کے نام پر، میرے اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے بن مانگے عطا کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ بے نیاز ہے۔ وہ جس سے چاہے چھین لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کسی کی غلطیوں کے باوجود اس کو نوازنا شروع کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کسی کی عبادتوں کے باوجود بھی اس کو سزا دے دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو، گڑ گڑا کر مانگا کرو۔ صحابہ کرام، ان کے بوٹ کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ ان کا اللہ پر اتنا یقین تھا۔ آج کا ہمارا انسان تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے، مایوس ہو جاتا ہے، استغفر اللہ، لوگ کفر تک چلے جاتے ہیں۔ حرام اور حلال کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ لوگ کو پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے، حالانکہ پیسے میں برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس پیسے میں برکت ہوگی اس سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپ پر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ جو نحوست والا رزق ہوگا، آپ کو رزق مل جائے گا، آپ کو دولت مل جائے گی، اس دولت کا کیا فائدہ؟ آپ کی بیماریوں کی نظر ہو جائے، آپ کی پریشانیوں کی نظر ہو جائے، آپ کی مصیبتوں کی وہ نظر ہو جائے، تو اللہ سے ہمیشہ گڑ گڑا کر برکت مانگا کریں، اپنے مال میں برکت مانگا کریں، اپنے گھروں میں برکت مانگا کریں، اپنی اولادوں میں برکت مانگا کریں۔ تو آج کا وظیفہ جمعرات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے جمعرات والے دن مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے وضو کیا ہوگا، وضو کے بعد آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ وضو کی حالت میں ہی آپ نے نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کا وضو کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ وضو کر لینا ہے۔ اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، کوئی پابندی والی بات نہیں ہے۔ مرد اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ مسجد میں ہی وظیفہ کریں گے، عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں تو وہ اسی وقت گھر میں ہی بیٹھ کے وظیفہ کریں گی۔ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے ہیں۔ اعوذ باللہ پڑھ لیں گے، شیطان مردود سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اس میں برکت شامل ہو جائے گی۔ جس چیز پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اللہ اس چیز میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ لیں، وہ تو ہر کسی کو آتا ہے، آپ بڑے سے بڑا درود پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی لہ، آپ یہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اللہ کی خاص رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے 3 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا وہاب، یا کریم۔ ان کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ آپ نے یا رزاق، یا وہاب، یا کریم، جب ایک دفعہ آپ نے تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے تو 1 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، بالکل دھیان کے ساتھ ڈوب کر، بیکاری بن کر آپ نے اللہ کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ نے یہ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، ان کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، بالکل آرام سکون سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ہفتے میں صرف 1 دن جمعرات کا دن ہوتا ہے، اسی دن ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کو دولت چاہیے، آپ ذہن میں تصور کر سکتے ہیں
کہ ان ناموں کی برکت سے اللہ پاک میرے رزق میں برکت عطا فرما رہا ہے، مجھے دولت عطا فرما رہا ہے، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما رہا ہے، مجھے نیک اولاد دے رہا ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ حاجت ہے، یہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ جب میں یہ وظیفہ کر کے جائے نماز سے اٹھوں گا تو میری حاجت، میری پریشانی ختم ہو چکی ہوگی، میری حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف بھی آپ نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ اونچی آواز میں، یہ وظیفہ آپ دل میں کر سکتے ہیں، انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تسبیح پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، آہستہ آواز میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے بعد میں اللہ اکبر کہنا ہے وہ اونچی آواز میں کہنا ہے، اتنی اونچی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کو سنی جائے، زیادہ اونچی آواز میں بھی نہیں، لیکن اتنی اونچی آواز ہو کہ آپ کے کانوں کو وہ سن جائے آپ کی آواز۔ اتنی آواز میں آپ نے 1 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، ڈوب کر گہرائی سے آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں جا کر اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ تمام عبادتوں کا جو مغز ہے وہ دعا ہے۔ دعا اللہ پاک سے آپ نے ایسے مانگنی ہے جیسے ایک بھکاری آپ سے مانگتا ہے۔ وہ اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے جب تک آپ اس کو جھڑکی جائیں، آپ کچھ نہ کچھ دے نہ دیں، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑتا، گھوم پھر کر دوبارہ پھر آ جاتا ہے۔ تو آپ نے ایسے گڑ گڑا کر اللہ کو اچھے القابات سے پکارنا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی حاجت پیش کر دینی ہے، اللہ سے اپنی بات منوا کے اٹھنا ہے۔ منوانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں، بار بار مانگیں، دینے والی ذات وہی ہے، جب مانگنا ہے تو پھر کھل کے مانگیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، نماز کا اہتمام لازمی رکھا کریں۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔